سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ مریم صفدر صاحبہ نے ابھی گفتگو کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کل ہم راضی کریں گے اور استعفے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، استعفے دیے جائیں گی، اسمبلیوں سے باہر نکلا جائے۔ لیکن پہلے ذرا آتے ہیں کہ 12 تاریخ کو وہ 8 لوگ کون تھے۔ جیسا چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں 7 ووٹوں نے 7 ارکان نے یوسف زاء گیلانی صاحب کے نام پہ مہر لگائی، ایک نے دونوں پہ لگا مڈ میں، اور اس طریقے سے 8 ووٹ جو ہیں وہ کنسیڈر نہیں ہوئے، ضائع ہو گئے۔ رزلٹ آیا اور گیلانی صاحب نے ووٹ حاصل کیے 42 اور 48 ووٹ حاصل کیے سنجرانی صاحب نے۔ اب ذرا اس پہ یہ 8 اور 7 ووٹوں کے بارے میں کیا کیا کہا جاتا رہا پہلے ذرا سن لیں، سنائیے گا جی پہلا شاٹ۔ جی شاٹ تیار ہے؟ ذیشان ابھی تک یہ جب تیار ہو جائیں تو مجھے بتا دینا تاکہ بات کو آگے لے کے بڑھیں اس کی، اور آپ کی پر مغز گفتگو بھی چلے گی۔ جی ہاں، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، آپ بھی دے دیں، اور ویسے جو یہ بہت بڑے بڑے دانشور ہیں اور جو بڑے بڑے سیاستدان ہم نے تو ایسے پہلے زندگی میں نہیں دیکھے، جو نئے آئے ہیں ان کے مجھے یہ بتائیں کہ جی وہ جو 8 ریجیکٹ کیے گئے ہیں وہ بدنیتی کی بنیاد پر ہے۔ بھائی بدنیتی کی بنیاد پر ہے تو جنہوں نے اس باکس کے اندر سٹیمپ نہیں کیا اور باہر کیا کسی کے نام پر یا 2 ناموں پر کر دیا ہے، تو پھر آپ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 8 جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لینے چاہیے اور جو باقی سارے ہیں وہ ریجیکٹ کر دیں جنہوں نے باکسز کے اندر لگائے ہیں۔ واٹ آر یو ٹاکنگ؟ کوئی بات وہ کرو کہ جی ان کے انٹینشن، بھائی وہ کوئی چیچوں کی ملیاں سے سکینہ بی بی سی بتیاں ویکھن آئی سی، انہوں پتہ ہی نہیں کتنے مہر لانی ہے۔ ایک کلیئرلی پریزائڈنگ آفیسر نے بھی اور سیکٹری نے بھی بتایا سنیں کہ باکس کے اندر آپ نے سٹیمپ کرنا ہے۔ اب ذرا سنیں، سب سے پہلے کیونکہ ہم یہ آپ کو آج ثابت کریں گے اور چیلنج کریں گے کہ یہ پہلے سے طے شدہ تھا، اور یہ 8 ووٹ کون سے تھے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، وہ 8 ووٹ شفٹ ہو کے گئے کدھر یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ مریم نواز صاحبہ وہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہ چھوڑیں اصل چیز تو کیمرہ ہے، اصل موضوع کی طرف آئیں، ذرا سنائیے گا جی۔ سینٹ سے بڑا جو 7 ووٹس ریجیکٹ ہوئے اس سے بڑا سکینڈل کیمرہ ہے، کیمرہ لگانا ہے۔ بڑا سکینڈل وہ کہتے ہیں کیمرہ ہے، اگر کیمرے لگے ہوتے تو ان 8 لوگوں کا پتہ چل جانا تھا، اور ادھر لے کے کون گیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ دوبارہ سنائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 7 ووٹ بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو کیمرے ہیں، دوبارہ سنائیں جی ذرا۔ سینٹ سے بڑا جو 7 ووٹس ریجیکٹ ہوئے اس سے بڑا سکینڈل کیمرہ ہے، کیمرہ لگانا ہے۔ اب سنیں کہ ووٹر کی انٹینشن دیکھی جاتی ہے، احسن اقبال صاحب۔ مریم جی، مریم کا سنائیں۔ دیکھیں اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے تو غفور حیدری صاحب بھی جیت جاتے۔ ان کے نام کے اوپر مہریں لگی تھی، 7 ووٹس جو انہوں نے کہا کہ وہ ویلڈ نہیں ہیں۔ امیدوار کے خانے کے اندر مہر لگتی ہے جب آپ کی ووٹنگ انٹینشن جو ہے یا ووٹرز انٹینشن کلیئر ہے، اسی خانے میں ہے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دوبارہ سنیے، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ دوبارہ سنیے ان کی منطق۔ ہم آپ کو ایک بات بتائیں گے ان سارے شارٹس کے بعد اور انفارمیشن کے ساتھ، ذرا سنائیے گا جی اگر گیلانی صاحب جیت جاتے تو۔ دیکھیں اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے تو غفور حیدری صاحب بھی جیت جاتے۔ اگر گیلانی صاحب جیت جاتے تو حیدری صاحب بھی جیت جاتے، تو گیلانی صاحب کو ہروایا کس نے ہے اور اس کے بعد حیدری صاحب کو کس نے ہروایا ہے، یہ بات محترمہ سے ہم ہی ابھی پوچھیں گے۔ پہلے یہ کہا گیا کہ یہ ووٹرز کی انٹینشن بالکل دیکھی جاتی ہے اور یہ ہمارے ہی ووٹ تھے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں جی یہ چھوٹی جماعتوں کے جو لوگ ہیں نا، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔
پھر ایک اور منطق لائی گئی، اور یہ ہمارے ان کے جو لائک مائنڈڈ دانشور ہیں انہوں نے ایک اور منطق کی. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے خود کہا تھا، جن لوگوں پہ شک تھا یہ ان کیا تھا. اب ذرا چوہے صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ساری باتیں مان لیں کہ ووٹر نے انٹینشن کی اور انٹینشن دیکھی جاتی ہے، یہ بھی مان لیا ان دانشوروں کی بات کہ جی یہ تو پیپلز پارٹی نے خود ہی کیا تھا، کھرا جاتی عمرہ کی طرف نہیں جانے دینا، یہ بات ذہن میں رکھیں غلطی سے بھی. اب چوہے صاحب بات یہ ہے کہ چیئرمین کا الیکشن ہوا، 7 ووٹ گیلانی صاحب کے نام پہ لگتے ہیں، 1 ووٹ درمیان میں لگتا ہے، 8 ووٹ، اور انہی 8 ووٹوں کے ڈفرنس سے سنجرانی صاحب جیت جاتے ہیں اور گیلانی صاحب کو ہروایا جاتا ہے. اس کے بعد بحث ہوتی ہے ایوان میں، فاروق ایچ نائک صاحب کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں اور پریزائڈنگ آفیسر کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح نہیں، یہ ہمیں اسی طرح بتایا گیا تھا. اور اس کے بعد محسن عزیز صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، جو یہ رول ہے، علی ظفر صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے، کہ کھانے کے سامنے مہر لگانی تھی. مظفر شاہ صاحب رولنگ دیتے ہیں اور اعتراض اوور رول کرتے ہیں، اناؤنس کر دیتے ہیں. اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد بریک ہوتی ہے، تمام ارکان سن رہے ہیں کہ اب اگلی دفعہ خالی کھانے میں مہر لگانی ہے. اب اگر یہ سارا کچھ صحیح تھا تو اس دوران وہ پھر 8 ووٹ غفور حیدری صاحب کو واپس کیوں نہیں گئے؟ اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ، غفور حیدری صاحب کو ووٹ ملے چودھری صاحب گیلانی صاحب سے 2 زیادہ 44، اور 6 ووٹ براہ راست چلے گئے مرزا افریدی صاحب کو، ڈپٹی چیئرمین کو، وہ ہو گئے 54 لے گیا. تو غفور حیدری صاحب کو 2 ووٹ کیوں زیادہ ملے؟ اس لیے کہ ان 8 ووٹوں میں 2 جے یو آئی کے تھے اور 6 مسلم لیگ نواز کے تھے، اور ان دونوں نے گیلانی صاحب کو بھی ہروانا تھا، حیدری صاحب کو بھی ہروانا تھا، کیونکہ ان کے پاس تھا کہ پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ بھی لے جائے، سندھ سے بھی سیٹیں لے جائے، مرکز سے بھی لے جائے، اور ہم یہاں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے رہیں. نہ ہمیں بلوچستان سے ملی، نہ سندھ سے ملی، نہ کے پی کے سے ملی، نہ وفاق سے ملی. اور غفور حیدری صاحب کون ہوتے ہیں کہ وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بن جائیں؟ تو اس طرف کیوں نہیں آتا کوئی؟ صرف یہ بتا دیں کہ وہ چیئرمین کو جو غلطی سے ووٹ چلے گئے تھے سنجرانی صاحب کو، وقفے کے بعد، بحث کے بعد وہ واپس غفور حیدری صاحب کی طرف جانے سے کس نے روکا چودھری صاحب؟ ساری یہ بات بالکل کلیئر ہے، یہ 100% ہارے ہیں. ان کے بندوں نے طے شدہ منصوبے کے تحت، خاص طور پر کہتا ہوں، مسلم لیگ این والوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں ڈالے. ان کو بتایا گیا تھا، اور یہ کسی ان کے ایک آدمی کی ویڈیو بھی ابھی آ گئی مارکیٹ میں، اور بھی ان کے بڑے فسادات ہیں جو ہم نے آگے جا کے بڑی خبر بریک کرنی ہے تھوڑی دیر میں. تو اس کے بعد جب حیدری کو 10 ووٹ زیادہ ملے ہیں، یعنی حیدری کے خلاف، جی ہاں، مطلب ہے یعنی حیدری صاحب کے 44 اور ان کے 54، جی ہاں، یعنی 10 ووٹوں کی اکثریت ہے ان کی. ہاں جی، جو وہ مرزا محمد افریدی، جی، تو وہ تو بالکل ہی کسر ہی نکل گئی ہے. کیس ان کا رہا نہیں، فیس ان کا رہا نہیں، ہینڈز ڈاؤن ہار گئے ہیں. بھائی اگر یہی اصول ہے تو ادھر بھی تو آپ نے 7 ریجیکٹ کروا لیے نا نیشنل اسمبلی کے. سر آگے سنیں، ان کی بھی انٹینشن یہی تھی کہ حفیظ شیخ کو دینا تھا انہوں نے. چوہدری صاحب اگلی بات سنیں، وہ کیوں نہیں مانتے؟ اگلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مسلسل کہہ رہی تھی کہ نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. گیلانی صاحب کہہ رہے تھے، بلاول صاحب کہہ رہے، سب کہہ رہے تھے. تو 5:20 اور 25 کے درمیان رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. اس دوران محترمہ مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے ایک ٹیکسٹ جاتا ہے طلال چودھری صاحب کو، اور وہ پھر ٹویٹ کر دیتے ہیں. وہ ٹویٹ کیا کرتے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب
نیوٹرل کا مزہ آیا، اور یہ ہے اس کے پیچھے فلسفہ کہ یہ بات ثابت کرنی تھی کہ آپ کو، جن کو آپ نیوٹرل سمجھ رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ کے معاملات طے ہو رہے ہیں، ہمارے بغیر ہمیں آؤٹ کر کے ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. یہ وہ ہے. بلاول کا کیا جواب تھا ذرا سنیے یہ طلال چودھری والے معاملے میں. طلال صاحب کو کیا تھا؟ تنظیم سازی. یہ کوئی تنظیم سازی نہیں تھا. ہم جمہوری جدوجہد لڑ رہے ہیں. یہ بلاول بھٹو کافی شرارتی ہو گئے ہیں، نہ صرف شرارتی ہو گئے ہیں بلکہ کافی سمجھدار بھی ہو گئے ہیں، اور ان کی سمجھداری اور ان کی سمجھداری کی ساری باتیں مریم صفدر صاحبہ کو ذرا میرا خیال ہے کہ 4-5 مہینے بعد سمجھ آئیں گی. ابھی شاید ان کو سمجھنا ہے. وہ بلاول کو بچہ ہی سمجھ رہی ہیں. بلاول کے پیچھے زرداری صاحب ہیں، بلاول کے پیچھے فرت اللہ بابر صاحب ہیں، بلاول کے پیچھے شیری رحمان ہیں، ظفر علی شاہ صاحب ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی تنظیم سازی میں ملوث کبھی بھی نہیں پایا گیا. تو طلال چودھری صاحب کے جواب میں نیوٹرل، اور اندر بھی کافی چل رہا ہے کہ ذرا طلال چودھری صاحب کی کلاس لی جائے. یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے. بلاول بھٹو کا دوبارہ سنیے. طلال صاحب کو کیا تھا؟ تنظیم سازی. یہ کوئی تنظیم سازی نہیں تھا. ہم جمہوری جدوجہد لڑ رہے ہیں. تو چودھری صاحب فرمائیے. جناب اب آپ ان کی اگلی بات پوچھے نا کہ انہوں نے وہ جو کہانی گڑھی ہے کہ جی محترمہ کو گالیاں دی گئی، خدا نخواستہ ان کو حملے کرنے کی دھمکی دی گئی اور ان کو سمیش کرنے کا کہا گیا، اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے انڈیا ٹی وی کے بقول انہوں نے کہا میں خدا نخواستہ پاکستان کو سمیش کر دوں گا. یعنی یہ کس قسم کی باتیں شروع کر دی ہیں. ہمارا تو پہلے ہی موقف یہ ہے کہ یہ لوگ اکھڑ چکے ہیں، یہ ملک کے مفادات کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اور جو کوئی ان کو الاؤنسز دے رہا ہے، رعایتیں دے رہا ہے، آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور ان کو دندنانے کی اجازت دے رہا ہے، وہ ملک کے ساتھ کوئی سروس نہیں کر رہا. بالکل آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اور دوسرا، اگر کوئی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، جہاں سے بھی کبھی کبھی ان کو کوشن مل جاتا ہے، میں ان سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو کہ جی وہ مریم نے یہ کر دیا، یہ جو آپ ان کو کہے نا کہ جی وہ لے کے آئے، کس نے دھمکیاں دی ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں. لیکن لیکن ان کے پاس ہے وہ بندے، کبھی کسی کی زبان کاٹنے والے بھی ان کے ساتھ ہیں، دوسرے بھی ہیں، کانسپریسی تھیوری والے بھی ہیں. لندن سے اگر آپ پاکستان کال کریں نا صابر شاکر صاحب، اور اگر آپ نے اپنا نمبر مخفی رکھنا ہے تو وہ آتی نہیں ہے کال، یعنی اس میں آپ کو کبھی نہیں آئے گا کہ کس نمبر سے آئی تھی کال. جی ہاں، پرائیویٹ لکھا ہوگا، نو آئی ڈی، کالر آئی ڈی، فلانا فلانا، یہ 3-4 چیزیں آتی ہیں. یہ کوئی ایسا انہونی چیز نہیں ہے، یہ انہوں نے خود بنایا ہے کیونکہ الٹی ہوگی سب تدبیریں، کچھ نہ بس دعا نے کام کیا. انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ 3 مارچ کو جب خواتین کا ووٹ پڑ گئے وہ قائم رہی ان کی اکثریت، اور ہفتے کو میجورٹی انٹیکٹ رہی، اور 12 کو یہ ہار گئے سینٹ میں. تو سارے منصوبے ہو گئے ہیں درے کے درے. اب آپس میں لڑائی اور کھینچاتانی جاری ہے. اور وہاں مریم صاحبہ نے اور کیا نیا انکشاف کیا وہ تھوڑی دیر میں وہ بھی ڈسکس کریں گے، وہ بھی آپ جب سمجھیں. اور اس کے علاوہ اب ایک اور چیز سن لیں جی. اب انہوں نے ہر حالت میں ملک میں تصادم، تشدد، افراتفری، مارا ماری کا ماحول بنانا ہے ان ون فارم اور دی ادر. اس کے لیے یہ ایک گروہ جو ہے وہ ایکٹیو ہے. کیا ان کا حشر ہوگا یہ علیحدہ بات ہے. اب آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی استعفے دے دے گی؟ نہیں. اس کی وجہ چاہتا کہ پیپلز پارٹی کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ 8 ووٹ کون تھے، اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اگلی بات میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کہ کبھی کبھی انسان شرمندہ ہو ہی جاتا ہے کہ ماضی میں ہم کیا کرتے رہے ہیں اور آج ہم کیا کر رہے ہیں. سینٹ
چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے سینٹ کے الیکشن تک قومی اسمبلی بھی حلال ہو گئی تھی، قومی اسمبلی کے ارکان بھی حلال ہو گئے کیونکہ سینیٹر منتخب کروانے تھے، صوبائی اسمبلیاں بھی جائز ہو گئیں، یہ پورے کا پورا سسٹم جعلی سے اصلی ہو گیا، نہ ان کو سلیکٹرز نظر آئے نہ ان کو سلیکٹڈ نظر آئے، مقابلہ کیا ان کے ساتھ اور جب ہار گئے آخری وکٹ جب اڑ گئی اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسی پرانے بیانیے پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ اتنی جلدی آپ کی بات مان لیں۔ ایک لیتے ہیں اور بریک کے بعد لندن پلان۔ بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8 Night Kelowna Disney